نیٹ نے انسان کو آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سر درد کا ایجاد کر کے رکھ دیا۔ فیس بک اور واٹس ایپ نے آج کے اس دور میں نوجوانوں کو میرے برباد کر کے رکھ دیا۔ مال کی خاصیت ہے کہ مال کود کے دوسرے کی جھولی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کا بٹوارا ہونے لگتا ہے۔ کس مکان کی بات کرتے ہو جس مکان کو تم ہر طرح سے سجا کے آئے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے بٹوارے میں اس مکان کو توڑ دیا، بٹوارے میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے اور ان کو زخمی کیا اور لڑائی جھگڑے کرنے لگی۔ آقا نے فرمایا انسان کے 3 ساتھی ہیں، ایک ساتھی وہ ہے کہ جو موت تک ساتھ دیتا ہے، دوسرا ساتھی وہ ہے جو قبر تک کام آتا ہے، اور تیسرا ساتھی وہ ہے جو قبر سے حشر تک کام آتا ہے۔ جو موت تک کا ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے، جیسے ہی روح نکل گئی بدن سے مال بیکار ہو گیا، اور مال کی خاصیت ہے کہ مال کود کے دوسرے کی جھولی میں چلا جاتا ہے، پھر اس کا بٹوارا ہونے لگتا ہے۔ حضرات ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو پوچھا کہ اے قبر والو تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک قبر کے اندر سے آواز آئی، ہمارا حال مت پوچھو، ذرا یہ بتاؤ ہم نے اتنی دولت چھوڑی اس کا کیا ہوا؟ ہم نے اتنا اچھا مکان بنایا اس مکان کا کیا ہوا؟ میں نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑا اس کا کیا ہوا؟ میں نے اپنے پیچھے اولاد چھوڑی اس کا کیا ہوا؟ میں نے اپنے پیچھے اپنے دوستوں کو چھوڑا اس کا کیا ہوا؟ حضرات تو ان بزرگ نے کہا کہ کس مال کی بات کرتے ہو؟ جیسے ہی تمہاری روح نکلی اس مال کا بٹوارا ہونے لگا۔ اور کس مکان کی بات کرتے ہو؟ جس مکان کو تم ہر طرح سے سجا کے آئے، جس مکان میں تم نقش و نگار بنا کر کے آئے، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد نے بٹوارے میں اس مکان کو توڑ دیا اور بٹوارے میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے اور ان کو زخمی کیا اور لڑائی جھگڑے کرنے لگی۔ کہا کس بیوی کی بات کرتے ہو؟ اس نے چند دن نہیں گزرے تھے دوسرا نکاح کر لیا۔ بولے میرے دوستوں کا کیا ہوا؟ کہا دوست کن دوستوں کی بات کرتے ہو؟ جیسے ہی تم مرے انہوں نے دوسرے دوست بنا لیے اور وہ ان کے ساتھ میں خوش پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بتاؤ انسان پوری زندگی اپنے دوستوں کے ساتھ میں گزار دیتا ہے اور ادھر گھومنا ادھر جانا، اس ہوٹل میں کھانا کھانا اس ہوٹل میں کھانا کھانا، بھول گئے کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، بھول گئے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی جانا ہے۔ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، تم اپنی جنت بناؤ اور اس دنیا سے جب جانا ہو تو اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ نبی کے غلام کہلائے جاؤ، نبی کے سچے وفادار کہلائے جاؤ۔ اے پیارے مسلمانوں، اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، مرتے ہی جیسے ہی روح بدن سے نکلی مال کا بٹوارا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موت تک جو کام آتا ہے وہ اس کا مال ہے، اور جو قبر تک کام آتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار ہیں، وہ اس کے گھر والے ہیں، اور جو قبر سے حشر تک کام آتا ہے وہ اس کے اچھے اعمال ہیں۔ اگر اعمال اچھے کیے ہیں تو قبر میں آرام ہے، اور اگر اعمال اچھے نہیں کیے تو منو مٹی کے نیچے دفن کر کے گھر والے واپس چلے آئیں گے، رشتہ دار واپس چلے آئیں گے، اور اس کے بعد قبر میں تنہا تم ہوگے۔ اس کالی کوٹھری کی فکر کرو جو قبر روزانہ انسان سے پکار کے کہتی ہے، اے میرے اوپر گاڑیاں دوڑانے والے، اے میرے اوپر سینہ تان کے چلنے والے، اے میرے اوپر اکڑ کر کے چلنے والے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں۔ میرے اندر آئے تو روشنی کا انتظام کر کے آنا، میرے اندر آئے تو کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کا انتظام کر کے آنا، میرے اندر آئے تو روشنی کا انتظام ساتھ لے کر کے آنا۔ اے پیارے مسلمانوں، قبر میں روشنی کہاں سے ہوگی؟ تو سنو، جب انسان نماز پڑھتا ہے، بزرگوں نے کہا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ اعضائے وضو جو دھوئے جاتے ہیں، جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں، وہ قبر کے اندر روشنی کا کام کریں گے۔ جب نماز پڑھو گے تب نہ قبر میں روشنی ہوگی، جب اللہ کی عبادت کرو گے تب نہ قبر میں روشنی ہوگی۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا، جو لگاتا ہے چہرے پہ وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رضی اللہ مولانا فرقان منظوری صاحب قبلہ، سنت، آلو مانی محفل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضرات تو قبر میں روشنی کا انتظام کرو، وہاں روشنی، اللہ کی عبادت کرو گے تو قبر میں روشنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو قبر میں اجالا ہوگا۔ اے پیارے مسلمانوں، مرنے کے بعد کی فکر کرو، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، جتنا دور آگے بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ مصروفیت کا دور آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھو، ان کے دور میں اتنا زیادہ آدمی مصروف نہیں تھا جتنا آج کے دور میں مصروف ہے۔ نیٹ نے انسان کو آزاد کر کے رکھ دیا، نیٹ نے انسان کو آزاد کر کے رکھ دیا، ایک نئے سر درد کا ایجاد کر کے رکھ دیا۔ فیس بک اور واٹس ایپ نے آج کے اس دور میں نوجوانوں کو میرے برباد کر کے رکھ دیا۔ آج آپ دیکھتے نہیں کیسے کیسا ماحول، کس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، اتنا مصروفیت کا دور ہے، گھنٹوں بیٹھ کر کے یہ چیٹنگ کرتے رہیں گے، لیکن 10 منٹ نماز میں لگتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جائیں گے۔ گھنٹوں بیٹھ کر کے چیٹنگ ہوتی رہے گی، لیکن 15 منٹ نماز میں لگیں گے، اللہ کی عبادت کرنے نہیں جائیں گے۔ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے جتنا آپ نے سوچ رکھا ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ اگر جنت اتنی آسانی سے ملتی تو غوث اعظم راتوں رات رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کر کے یہ نہ کہتے مولا مجھے بخش دے۔ اگر جنت ملنا اتنا آسان ہوتا، 40 سال تک علامہ مشرف صاحب قبلہ نے غوث اعظم کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا مختصر سے وقت میں، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء میں وضو کرتے، پوری رات اللہ کی عبادت اسی وضو سے کرتے، اور فجر کی نماز بھی اسی وضو سے آپ ادا فرماتے۔ اے پیارے مسلمانوں، 40 سال یہ پیٹ غوث اعظم کی بستر سے نہیں لگی۔ آج ہم بستر میں آرام سے پڑے پڑے سوتے رہتے ہیں، فجر کی اذان کی آواز آئی لیکن بستر سے نکل کے باہر نہیں جاتے۔ آج جم میں جا کر کے 50 کلو وزن اٹھا لیا، یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ صبح کو لحاف اپنے اوپر سے ہٹا دو، یہ بہادری کی بات ہے۔ اذان کی آواز کان میں آئے فوراً لحاف کو دور کر دو، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، اتنا یاد رکھنا یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے مرنے کے بعد کی تیاری کرو۔